پچھلے لیکچر میں ہم نے توانائی یعنی کہ کام کرنے کی صلاحیت کے اوپر غور کیا تھا، لیکن توانائی اس قدر زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مزید غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، توانائی کی کئی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور یہ اپنا بھیس بدل بدل کر ایک روپ سے دوسرے روپ میں چلی جاتی ہے، لیکن ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کام کرنے کی صلاحیت ہے، اس سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ ہم نے کئی مثالیں دیکھی تھیں اس کی، اسپرنگ، گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی، اور جو پوٹینشیل انرجی ہے اس کے اوپر مجھے ابھی آپ سے مزید بات چیت کرنی ہے۔ کام کر کے ہم پوٹینشیل انرجی کو بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ایک اسپرنگ والی گاڑی ہے، اس کو میں چابی دیتا ہوں، یوں جب میں گھماتا ہوں تو مجھے ایک مزاحمتی قوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسپرنگ کی کوشش یہ ہے کہ وہ دوسری طرف زور ڈالے، چنانچہ مجھے کام کرنا پڑا اس کو گھمانے میں۔ اب اس کے اندر میں نے پوٹینشیل انرجی بھری ہے، کام کر کے پوٹینشیل انرجی ڈالی ہے، اور اب یہ پوٹینشیل انرجی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر میں اس کو نیچے رکھوں اور چھوڑ دوں تو دیکھیے گا تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو پوٹینشیل انرجی میں نے بھری تھی اس گاڑی کے اندر اسپرنگ گھما گھما کے، وہ آخر کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوئی اور گاڑی چل پڑی۔ جب یہ گاڑی میز کے ایک کونے پہ پہنچی تو پھر یہ گر پڑی۔ کیوں گری؟ اس واسطے کہ اس کی جو گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی تھی وہ کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسپرنگ کے اندر میں کتنی انرجی بھر سکتا ہوں، پوٹینشیل انرجی کتنی بھری جا سکتی ہے؟ تو یہ ایک اسپرنگ ہے، اس کو میں جتنا زیادہ کھینچوں گا یا جتنا زیادہ دباؤں گا، اس میں انرجی اسی حساب سے زیادہ بھرتی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس انرجی کی مقدار، پوٹینشیل انرجی کی مقدار کتنی ہوگی؟ اس کے لیے ہم نے جو کیلکولس کا فارمولا سیکھا تھا پچھلے لیکچر میں، وہ استعمال ہم کریں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ اگر اسپرنگ کی فورس ایکس کے پروپورشنل ہے، اور یہ دیکھیے کہ اس کے آگے جو پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے اس کو میں نے کے کہا ہوا، تو دا فورس آف دا اسپرنگ از اکول ٹو مائنس کے ایکس۔ اب یہ مائنس کا سائن کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ فورس اس کو ایکویلیبریم یعنی کہ اوریجنل پوزیشن کی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہ فورس باہر کی طرف نہیں ہے، اندر کی طرف ہے۔ تو اگر میں اس کو کھینچوں تو یہ واپس آنے کی کوشش کرے گی، اور اسی واسطے وہاں پر ایک نیگیٹو سائن ہے۔ اب جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جو کام کیا جائے گا وہ ہے انٹیگرل آف دا فورس انٹو دا ڈسٹینس ایف ڈی ایکس، اور اس کو اگر ہم انٹیگریٹ کریں 0 سے پوزیشن x تک، اور یاد رہے کہ x وہ فاصلہ ہے جو ایکویلیبریم سے میجر کیا گیا، تو اس سے جواب پھر ½ kx² آتا ہے۔ اب اس گاڑی کی پوٹینشیل انرجی، گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کا ہم حساب لگائیں گے۔ یہ زیادہ آسان ہے اس واسطے کہ کشش ثقل کی جو فورس تھی وہ کانسٹنٹ ہے، اور یہ mg کے برابر ہے۔ چنانچہ یہاں جو فاصلہ طے کیا اس کو ہمیں ویٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے، اینڈ دی ٹوٹل اماؤنٹ آف ورک ڈن ٹو لفٹ میس ٹو اے ہائٹ h از جسٹ mg انٹو h۔ اور h کیا ہے؟ اس ڈائیگرام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ y2 مائنس y1 ہے۔ تو اس گاڑی کو فرش سے میز تک اٹھانے کے لیے اتنا کام کرنے کی ضرورت تھی، mg انٹو دا ہائٹ d۔ اب چونکہ اس گاڑی کے اوپر کام کیا گیا تھا، اس واسطے اس گاڑی کی پوٹینشیل انرجی بڑھی تھی، اس میں اضافہ ہوا تھا، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی
جسم کو اوپر اٹھایا جاتا ہے تو اس کی پوٹینشیل انرجی بڑھتی ہے. آپ نے اس کے اوپر کام کیا اور وہ کام اس گاڑی کے اندر سٹورڈ ہے. عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے لیکن یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم نے کسی وزن کو اوپر اٹھایا تو وہ انرجی اس جسم کے اندر موجود ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیے یہاں دو اجسام ہیں، ایک نہیں. ایک تو ہاں یہ گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھایا، لیکن دوسری طرف زمین بھی ہے. اور اگر آپ زمین کو ہٹا دیتے، کسی طرح سے غائب کر دیتے، تو پھر تو کوئی انرجی نہ ہوتی. تو اصل میں جو پوٹینشیل انرجی ہے وہ دونوں میں مشترک ہے. تو اگر آپ اس گاڑی کو اوپر اٹھاتے ہیں تو آپ نے زمین کو بھی پوٹینشیل انرجی دی ہے، بلکہ آپ کو صحیح طور پہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ پوٹینشیل انرجی دونوں کی ملکیت ہے، دونوں کو بلانگ کرتی ہے. کچھ اور اہم باتیں ہیں. پوٹینشیل انرجی کو ہم ہمیشہ کسی ریفرنس لیول سے میجر کرتے ہیں. جس کا مطلب یہ کہ جب پوٹینشیل انرجی میں فرق آتا ہے تو یہی کوئی معنی رکھ سکتا ہے. اب یہ کہنا کہ پوٹینشیل انرجی اتنی ہے یہ ایک بے معنی چیز ہے. آپ معنی خیز چیز یہ بنتی ہے کہ پوٹینشیل انرجی میں تبدیلی اتنی ہوئی. اب ایک اور بڑی اہم بات ہے پوٹینشیل انرجی کے بارے میں، وہ یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس گاڑی کو یہاں سے سیدھے اوپر اٹھایا، یعنی کہ یہ فاصلہ ڈی طے کیا سیدھے رستے پہ، یا اس کو یوں گھما کر یہاں پہنچایا. گویا کہ اس میں پاتھ، اس رستے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس سے آپ انیشل سے فائنل پوزیشن تک پہنچتے ہیں. یہ پوٹینشیل انرجی کی پہچان ہے. تو اور اس کا یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ اگر آپ کسی جسم کو اٹھا کر پہلے ادھر لے جائیں، پھر ادھر لے جائیں، پھر ادھر لے جائیں اور پھر واپس اسی جگہ پہ لے آئیں تو پھر آپ نے کوئی کام نہیں کیا. یہ بات تو آپ کو کچھ عجیب لگی ہوگی کہ ایک بھاری جسم کو میں اٹھا کر یہاں سے یہاں لے جاتا ہوں، اوپر اٹھاتا ہوں اور پھر نیچے لاتا ہوں اور کوئی کام ہی نہیں ہوا. یہ کیسے ہو سکتا؟ اور اس سے بھی زیادہ کنفیوزنگ چیز اسٹوڈنٹس عموماً یہ پوچھتے ہیں کہ مثلاً آپ نے کوئی بھاری چیز ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور اس کو اٹھائے رکھے ہوئے ہیں آپ گھنٹوں تک، لیکن کیونکہ یہ اپنی جگہ سے یہ ہلی نہیں، کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے، لہٰذا کوئی کام نہیں ہوا، تو پھر تھکن کیوں ہوتی ہے؟ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو پھر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے، لیکن آپ تھک جاتے ہیں. وجہ کیا؟ اس کی وجہ دراصل بڑی دلچسپ ہے. دیکھیے جس طرح ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی اگر ایک جگہ پہ کھڑی ہے تو کوئی کام نہیں کر رہی اس واسطے کہ وہ ڈسپلیسمنٹ زیرو ہے، لیکن اگر اس کا انجن آن ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر جو فرکشنل فورسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کے اندر گراریاں گھوم رہی ہیں، اس کے اندر پسٹن اوپر نیچے ہو رہے ہیں، چنانچہ اس میں ایندھن خرچ ہو رہا ہے اور اس گاڑی کی گھسائی ہو رہی ہے. وہ گاڑی جسم کی طرح تھک رہی ہے. اب مجھے آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنی ہیں. دل دراصل ایک پمپ ہے. میرا مطلب کچھ اور نہیں. دل ایک پمپ ہے، پمپ کی طرح نہیں. اگر آپ کہیں کہ اس کی طرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ اور بھی ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ ہے ایک پمپ جس کا کام ہے خون کو گردش دینا. اور اگر یہ پمپ خراب ہو جائے تو اس کی جگہ آپ دوسرا پمپ لگا سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے، لہٰذا دل میں اور کچھ نہیں ہے ماں سوائے ایک پمپ کے. اب یہ پمپ بہت ہی اچھا پمپ ہے اور یہ تقریباً دن میں 8000 لیٹر پمپ کرتا ہے. تو 24 گھنٹے میں خون کی گردش اتنی ہے کہ آپ کی رگوں میں سے 8000 لیٹر خون گردش کرتا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اس دل کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے ہر روز؟ اور اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوگا
کہ اگر آپ اس کو نکال کر دوسرا پمپ اس میں ڈالنا چاہیں تو اس کی واٹیج کتنی ہونی چاہیے، گویا کہ اس کا پاور کتنا ہونا چاہیے. تو چلیے اس کا ہم ایک حساب لگاتے ہیں. تو ہر روز تقریباً 8,000 لیٹر ہماری رگوں میں سے گزرتا ہے، اور جس اونچائی پہ یہ اٹھتا ہے وہ تقریباً 1.5 میٹر ہے. اب خون کی کثافت تقریباً وہی ہے جو پانی کی ہے، کوئی 5% کا فرق ہے، لیکن لگ بھگ یہ 1 کلو گرام پر لیٹر کے برابر ہے. چنانچہ اگر آپ پوٹینشیل انرجی کا اندازہ لگائیں تو آپ کو mgh ان 3 چیزوں کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا. تو ماس کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 8,000 کلو گرام. اس کو 1.5 میٹر سے اوپر اٹھایا جانا ہے، اور جو جی کی ویلیو ہے وہ تقریباً 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ ہے، جس کو آپ 10 کہہ سکتے ہیں. تو اگر آپ ان کو ضرب دیں تو اس سے بنتا ہے 1,20,000 جول، اور یہ 24 گھنٹے میں کام ہوتا ہے. اب یہاں سے آپ پاور کا حساب لگائیں. 24 گھنٹوں میں کتنے سیکنڈ ہیں؟ 24 ضرب 3600، کیونکہ ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہیں. یہاں سے جو واٹیج نکلتی ہے وہ تقریباً 1.5 واٹ ہے. گویا کہ اگر ایک مصنوعی دل لگایا جائے تو اس کی واٹیج 1.5 واٹ کے لگ بھگ ہوگی. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایوریج ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور جب ہم سوتے ہیں تو وہ آہستہ ہو جاتی ہے. تو آن دی ایوریج کوئی 1.5 واٹ کی ضرورت ہے، لیکن میکسیمم اور منیمم میں خاصا فرق ہو سکتا ہے. کام کے بارے میں ایک بڑی اہم بات، کام ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس فریم آف ریفرنس سے دیکھتے ہیں. تو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ ایک دریا میں تیر رہے ہیں، اور یہ دریا اس سمت میں بہہ رہا ہے، اور آپ اس سمت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے تو پورا زور لگایا اور پانی کو آپ پیچھے کرتے ہیں، آپ کو تھکن بھی محسوس ہوتی ہے، اور کام کرتے ہیں آپ کے مطابق. کتنا کام؟ خیر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زور لگاتے ہیں اور کتنا آگے بڑھتے ہیں. تو وہ فورس انٹو ڈسٹنس والا فارمولا ظاہر ہے کہ اسی حساب سے آپ نے اپنے کام کو کیلکولیٹ کیا. اب میں ساحل پہ کھڑا ہوں، کنارے پہ کھڑا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس رفتار سے دریا بہہ رہا ہے آپ اسی رفتار سے مخالف سمت میں جا رہے ہیں، لیکن یعنی کہ بہاؤ کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن اسی جگہ پر ہیں، نہ اس طرف نہ اس طرف. تو میرے لحاظ سے آپ کی ڈسپلیسمنٹ 0 ہے. گویا کہ جتنا بھی آپ زور لگائیں، میں یہ نہیں مان سکتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بہت زور سے کام کر رہے ہیں، وہاں میں تھکن ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میرا فارمولا یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اور یہ اس لیے کہ دا فورس ان ٹو دا ڈسٹینس از دا ورک. اور اگر ڈسٹینس ڈسپلیسمنٹ 0 ہو تو پھر ورک از 0. یہاں سے پھر ہم یہ مطلب نکالیں گے کہ فریم آف ریفرنس کے حساب سے کام یہاں مختلف ہو سکتا ہے اور دوسرے فریم آف ریفرنس میں مختلف ہو سکتا. تو اب میں اس کی ایک ٹھوس مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہ ایک گاڑی ہے، اس گاڑی پر ایک بکسا رکھا ہوا ہے، اور یہ بکسا اب آگے کی طرف دھکیلا گیا ہے. اس کی سپیڈ شروع میں 0 تھی اور کچھ وقت کے بعد 1.5 میٹرز پر سیکنڈ ہوئی. یہ گاڑی خود چلی جا رہی ہے سیدھے ہاتھ کی طرف 15 میٹرز پر سیکنڈ کے حساب سے. تو چلیے ہم پہلے یہ حساب لگاتے ہیں کہ اس کی کائنیٹک انرجی میں کتنا فرق آیا. تو یہ اس شخص کے مطابق ہے جو اس گاڑی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے. انیشل کائنیٹک انرجی اس بکسے کی 0 تھی کیونکہ یہ اس وقت ساکن تھا. وہ شخص جو اس گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کے مطابق کائنیٹک انرجی
بکسے کی 0 تھی اور اس بکسے کا وزن 12 کلو گرام ہے. لیکن جب یہ اپنی سپیڈ پہ پہنچی تو یعنی کہ جب سپیڈ اس کی 1.5 میٹرز پر سیکنڈ ہو گئی تو اس وقت کائنیٹک انرجی ہاف انٹو دا میس یعنی کہ 12 کلو گرامز انٹو 1.5 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ ہو گئی, اور اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو یہ 13.5 جولز بنتی ہے. اب چونکہ اس بکسے کی سپیڈ بڑھی 0 سے میکسیمم تک جو 1.5 میٹرز پر سیکنڈ ہے, تو ظاہر ہے کہ اس میں ایکسیلریشن ہوئی, اور یہ کانسٹنٹ ایکسیلریشن ہم اسیوم کر رہے ہیں. چلیے اس پہ ایک مستقل قوت عمل کرتی ہے, چنانچہ اس کی ایکسیلریشن بھی کانسٹنٹ ہے. تو اس ایکسیلریشن کی مقدار کتنی ہے؟ جو فارمولا آپ نے پہلے دیکھا تھا میرا خیال ہے دوسرے یا تیسرے لیکچر میں, تو اس کے مطابق acceleration is the final velocity squared minus the initial velocity squared divided by twice the distance covered. تو یہاں آپ حساب لگائیں تو وہ 1.5 squared minus 0 over 2 into 2.4 meters, تو اس سے پھر 0.469 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ ایکسیلریشن نکلتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر ایکسیلریشن ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی قوت بھی ہوگی جو اس بکسے کے اوپر عمل کرتی ہے. وہ کتنی قوت؟ نیوٹن سیکنڈ لا کے مطابق F = ma, تو وہاں سے فورس کی ویلیو نکل آتی ہے. فورس کی ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں, اٹ از 5.63 نیوٹنس. چنانچہ اس بکسے کے اوپر کام کی مقدار 13.5 جول بنتی ہے جب آپ فورس انٹو ڈسٹنس کا فارمولا لگاتے ہیں. تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ چاہے آپ کائنیٹک انرجی کا فرق دیکھیں, یعنی کہ K فائنل اسکوائرڈ مائنس K انیشل اسکوائرڈ, یا اگر آپ F انٹو دا ڈسٹنس ٹریول اس سے نکالیں, یہ دونوں 13.5 جول کے برابر نکلتے ہیں. ظاہر ہے ایسا ہی ہونا تھا اس واسطے کہ انرجی کنزروڈ ہے, آپ نے جتنا کام کیا وہ کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوا. تو یہاں تو کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے, ایسا تو ہونا ہی تھا. لیکن اب ہم اس کو ایک مختلف زاویے سے دیکھیں گے. اب اس شخص کے حوالے سے دیکھا جائے جو زمین پر کھڑا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک گاڑی اس کی طرف آ رہی ہے 15 میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے, اور کہ اس کے اوپر ایک بکسا ہے جس کی انیشل سپیڈ 15 میٹرز پر سیکنڈ ہے, لیکن جب یہ اپنا سفر طے کر لیتا ہے تو اس کی سپیڈ بن جاتی ہے 16.5 میٹر فی سیکنڈ. اب وہ شخص جو زمین پر کھڑا ہے کائنیٹک انرجی میں فرق نکالتا ہے, اور اسی فارمولے سے یعنی کہ ½ mv² مائنس ½ mv², فرق صرف یہ ہے کہ فائنل ویلوسٹی 16.5 ہے اور انیشل ویلوسٹی 15 ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مثال میں فائنل 1.5 تھی اور انیشل 0 تھی. خیر, اب اس شخص کے مطابق جو کائنیٹک انرجی میں فرق ہے وہ 284 جول ہے, اور یہ 13.5 جول کے برابر ہرگز نہیں ہے. اگر یہ شخص اسی طرح سے فورس نکال کر معلوم کرے کہ کتنا کام ہوا ہے, تو وہاں بھی آپ کو وہی کرنا ہوگا جو ہم نے پہلے کیا, یعنی کہ آپ ٹائم نکالیں which is v final minus v initial divided by the acceleration, تو وہ کوئی 3.2 سیکنڈ بنتا ہے. اور اس وقت کے دوران ٹرین آگے بڑھتی ہے 48 میٹر کے فاصلے سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ فورس انٹو ڈسٹنس یعنی کہ جو کام ہوا ہے اس شخص کے مطابق جو زمین پہ کھڑا ہے وہ پھر سے 284 جول کے برابر ہوتا. تو اس مثال سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جب آپ کائنیٹک انرجی کا حساب لگاتے ہیں یا ورک ڈن کا حساب لگاتے ہیں, تو اگر آپ اس ریفرنس فریم میں ہیں تو کچھ آنسر ملے گا, کسی اور میں ہیں تو کچھ اور ملے گا. کائنیٹک انرجی اینڈ ورک ڈپینڈ اپان دا ریفرنس فریم.
بہرحال آپ جس ریفرنس فریم میں بھی ہوں، ایک حقیقت ہر جگہ ہر وقت قائم رہتی ہے، یعنی اگر کوئی فرکشن نہ ہو، فرکشن کی عدم موجودگی میں کائنیٹک انرجی پلس پوٹینشیل انرجی کی مقدار فکسڈ رہتی ہے، کانسٹنٹ رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پوٹینشیل انرجی کائنیٹک میں تبدیل ہوتی ہے، کائنیٹک پوٹینشیل میں ہوتی ہے، اور اگر فرکشن نہ ہو تو یہ عمل ہمیشہ تک کے لیے رہے گا۔ اب میں اس کو عملی طور پر دکھانا چاہوں گا، تجرباتی طور پر دکھانا چاہوں گا آپ کو۔ تو یہ ایک خاصا بھاری جسم ہے۔ اب چونکہ آپ یہاں پر موجود نہیں ہیں اور یہ کیمرہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے مجھے آپ کو قائل کرنا ہوگا کہ یہ واقعی بھاری چیز ہے۔ تو میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا دور لے جا کر یوں اس کی طرف چھوڑتا ہوں، تو دیکھیے گا۔ ثابت ہوا کہ یہ بھاری چیز ہے، اور اب میں ایک خطرناک کھیل کھیلنے والا ہوں، مگر آپ یقین جانیں کہ اس میں اصل میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس رسی کی لمبائی کو کم کرنے کی خاطر میں اس میں ایک گرہ لگاؤں گا۔ اس وقت اس گیند کی کوئی کائنیٹک انرجی نہیں ہے، صرف پوٹینشیل۔ پوٹینشیل انرجی کیوں ہے؟ اس واسطے کہ یہ اوپر اٹھا ہوا ہے، اور جب میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ نیچے کی طرف جائے گا۔ اس کی پوٹینشیل انرجی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوگی، پھر یہ دوسرے سرے پہ جائے گا، وہاں اس کی کائنیٹک انرجی ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ واپسی کی طرف آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس اونچائی پہ واپس آئے گا، اور کیا میں یہ رسک لے سکتا ہوں کہ میں اپنے چہرے کے نزدیک ادھر سے چھوڑوں؟ ثابت ہوا کہ کنزرویشن آف انرجی درست ہے۔ اگر یہاں کوئی فرکشن نہ ہوتا، اگر ایئر ریزسٹنس نہ ہوتی، تو یہ گیند ہمیشہ تک چلتا چلا جاتا۔ کنزرویشن آف انرجی سے ہمارے ہاتھ میں ایک بڑا اہم اوزار آتا ہے، ایک امپورٹنٹ ٹول بنتا ہے جس سے ہم مختلف قسم کے پرابلم سالو کر سکتے ہیں۔ اس کی میں اب آپ کو ایک مثال دوں گا۔ ویسے تو یہ بڑا آسان سوال ہے اور اس کو میں نے پہلے بھی حل کیا ہے۔ جس وقت میں نے کانسٹنٹ ایکسیلریشن کی بات کی تھی، اس وقت یہ سوال اٹھا تھا کہ اگر ایک گیند کو ایک خاص سپیڈ سے اوپر پھینکا جائے تو یہ کس بلندی پر پہنچے گا۔ تو چلیے اب ہم اس کو کنزرویشن آف انرجی سے حل کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو انیشیل کائنیٹک انرجی ہے وہ پوٹینشیل انرجی میں تبدیل ہوگی، اور جب یہ گیند بالکل اپنی اونچائی پہ پہنچے گا تو اس وقت اس کی کائنیٹک انرجی زیرو ہو چکی ہوگی۔ تو ذرا یہ دیکھیے، سوال یہ ہے ہاؤ ہائی ول دا بال رائز۔ تو کائنیٹک انرجی شروع میں 12 mv0² تھی، پوٹینشیل انرجی اس وقت زیرو تھی، اور فائنلی یعنی کہ جب بال اپنی میکسیمم ہائٹ پہ پہنچتا ہے تو اس وقت کائنیٹک انرجی زیرو ہوتی ہے اور صرف پوٹینشیل انرجی۔ ان دونوں کو برابر کر دیجئے، 12 mv0² = mgh، تو وہاں سے h کی ویلیو نکل آتی ہے ایز v0² / 2g۔ تو ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ زور سے آپ پھینکیں گے یہ اسی حساب سے زیادہ اونچائی پہ پہنچے گا۔ اب اسی طرح کا ایک دوسرا پرابلم ہے، یہ بھی ہم نے پہلے حل کیا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی آسانی سے پرابلم حل ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک ماس ہے جو ایک اسپرنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس اسپرنگ کو اندر دبایا گیا ہے، اور جو ایکسٹینشن ہے اس کی ویلیو x ہے، گویا کہ اس اسپرنگ میں 12 kx² پوٹینشیل انرجی بھری گئی ہے۔ اب جب یہ محض چھوٹے گا وہاں سے تو یہ ویلوسٹی v0 سے نکلے گا، اور چونکہ یہاں کوئی فرکشن نہیں ہے تو جتنی انرجی پہلے تھی اتنی ہی بعد میں رہے گی۔
چنانچہ ہاف ایم وی ناٹ اسکویرڈ ہاف کے ایکس اسکویرڈ کے برابر ہے، اور یہاں سے وی ناٹ یعنی کہ فائنل ویلوسٹی کی قیمت نکل آتی ہے ایز اسکوائر روٹ آف کے اوور ایم انٹو ایکس۔ تو یہ تو دو بڑی آسان مثالیں تھیں، اور جیسا کہ میں نے کہا اس میں تو انرجی کا مسئلہ ٹھیک ہے ہم نے یوں انٹروڈیوس کیا کہ اس سے آسانی سے یہ پرابلم حل ہو سکے، لیکن بعض پرابلمز ایسے ہیں جو بغیر انرجی کنزرویشن کو استعمال کیے حل شاید نہ ہو سکیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ایک گاڑی ہے جو ایک پہاڑی علاقے میں سے گزر رہی ہے، کبھی یہ چوٹی پر ہوتی ہے اور کبھی یہ بالکل نیچے اتر جاتی ہے، پھر اوپر چڑھتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ پوائنٹ اے پر ہے تو اس کی سپیڈ کیا ہوگی، پھر بی پر ہوگی تو کیا ہوگی، سی اور ڈی۔ اب یہاں فرکشن کی عدم موجودگی میں ہر جگہ پر ٹوٹل انرجی کی قیمت وہی رہے گی۔ تو انرجی ایٹ پوائنٹ اے از اکول ٹو انرجی ایٹ پوائنٹ بی ایکولز انرجی ایٹ پوائنٹ سی ایکولز انرجی ایٹ پوائنٹ ڈی۔ تو انرجی ایٹ پوائنٹ اے کا پہلے حساب لگاتے ہیں۔ یہاں پر کائنیٹک انرجی ہاف ایم وی اے اسکوائرڈ ہے، وی اے تو اس کی سپیڈ ہے پوائنٹ اے کے اوپر، اور یہاں اس کی پوٹینشیل انرجی ایم جی ایچ ہے۔ اچھا، تو یہ ای اے بنتا ہے۔ ای بی کیا ہے؟ ای بی وہی اونچائی ہے، لہٰذا وہاں پر پوٹینشیل انرجی وہی ہے ایم جی ایچ۔ اور اگر آپ اس ایکویژن کو حل کریں تو اس کا ایک ہی سولوشن بنتا ہے، یعنی کہ ویلوسٹی ایٹ اے از اکول ٹو ویلوسٹی ایٹ بی۔ اب چلیے پوائنٹ سی کی طرف جاتے ہیں۔ پوائنٹ سی پر پہاڑ کی اونچائی آدھی ہے پوائنٹ اے کے مقابلے میں، سو اٹ از ایچ بائی 2۔ وہاں پر جو ٹوٹل انرجی کی مقدار بنتی ہے وہ ہے ہاف ایم وی سی اسکوائرڈ پلس ایم جی انٹو ایچ بائی 2۔ ایچ بائی 2 اس لیے کہ پہاڑ کی اونچائی پہلے کے مقابلے میں نصف ہے۔ اس کو اگر آپ حل کریں تو یہاں سے سولوشن نکلتا ہے وی سی یعنی کہ دا اسپیڈ ایٹ پوائنٹ سی از اکول ٹو دا اسکوائر روٹ آف وی ناٹ اسکوائرڈ پلس جی انٹو ایچ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ جی ایچ ایک پازیٹیو نمبر ہے اور وی ناٹ اسکوائرڈ کے ساتھ جب آپ اس کو جمع کریں گے تو وہ وی ناٹ اسکوائرڈ سے بڑا ہوگا، اس واسطے وی سی وی ناٹ سے بڑا ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں ہم پوائنٹ ڈی کی طرف آتے ہیں۔ پوائنٹ ڈی میں آپ دیکھیں کہ اونچائی 0 ہے، چنانچہ وی ڈی از اکول ٹو اسکوائر روٹ آف وی ناٹ اسکوائرڈ پلس 2 جی ایچ، لہٰذا سب سے زیادہ رفتار پوائنٹ ڈی کے اوپر ہوگی۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ جہاں پوٹینشیل انرجی ایز اے فنکشن آف ایکس ہمیں دیا گیا تھا، اور انرجی کنزرویشن کی مدد سے ہم نے ہر جگہ پہ ویلوسٹی کی ویلیو نکالی۔ اب یہاں ہمیں کوئی ایکویژن سالو نہیں کرنی پڑی ایف ایکولز ایم اے ٹائپ کی۔ اگر ہم ایف ایکولز ایم اے استعمال کرتے تو یہ پرابلم تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن یہاں پر ہم نے صرف انرجی کی کنزرویشن، انرجی ہیئر از اکول ٹو انرجی دیر، یہ فارمولا لگا کر، یہ پرنسپل استعمال کر کے ہم نے اس پرابلم کا جواب نکال لیا۔ اب ایک اور پرابلم کی طرف ہم آتے ہیں، وہ بھی انرجی کنزرویشن کی مدد سے حل ہوگا۔ یہ ایک اسپرنگ ہے جو اپنی نارمل حالت میں ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی کھچاؤ، کوئی تناؤ نہیں ہے، اور ایک ماس اس کے اوپر رکھا گیا ہے جو پھر چھوڑا جاتا ہے، اور یہ جب نیچے گرتا ہے تو یہ ماس کو کمپریس کرتا ہے، گویا کہ اس کو دباتا ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اسپرنگ کہاں تک دبتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ہائٹ ایچ سے، اونچائی ایچ سے نیچے ہی گرایا گیا ہے، اور ہم ایکس کی ویلیو معلوم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس میں کتنا کمپریشن آتا ہے۔ تو اب ہم انرجی کنزرویشن کا حساب لگاتے ہیں۔ جب یہ ماس نیچے پہنچتا ہے تو اسپرنگ کو دباتا ہے، اور اسپرنگ میں جو ایکسٹینشن ہے وہ ایکس کے برابر ہے۔ چنانچہ جو انیشیل انرجی تھی
काइनेटिक एनर्जी वो बनी mg इंटू एच प्लस एक्स, और जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी पैदा हुई वो है हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड। और याद रहे कि जब ये मास पोजीशन x पे पहुंचता है तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसलिए हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड को mg इंटू एच प्लस एक्स के बराबर होना चाहिए। अब आप इस इक्वेशन को खोलें, तो जब आप खोलते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 2mg ओवर के इंटू एक्स माइनस 2mg ओवर के इंटू एच। अब ये x के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका मतलब ये है कि इसके दो सॉल्यूशन होंगे, और ये दोनों सॉल्यूशन आपके सामने हैं। x इज इक्वल टू mg बाई के इंटू 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2hk डिवाइडेड बाई mg। अब हम इस सॉल्यूशन को बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले h को आप ज़ीरो कर दीजिए, जिसका मतलब ये कि ये मास उस स्प्रिंग के ऊपर ही था, और यहाँ सॉल्यूशन बनता है x इज इक्वल टू mg बाई के। वो इसलिए कि वो मास उसके ऊपर एक दबाव डालेगा, और जब आप फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो x की ये वैल्यू निकलती है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आप ऊपर से फेंकते हैं तो सबसे पहले ये मास उस स्प्रिंग को दबाएगा और स्प्रिंग और नीचे अंदर जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ दो सॉल्यूशंस क्यों निकल रहे हैं, एक क्यों नहीं? आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, और यहाँ हमारे सामने इसी वास्ते दो मौजूद हैं। तो दूसरे सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मेरे ख्याल में मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर ये पहले नीचे जाता है, दब जाता है, तो फिर ये बाद में ऊपर चले जाएगा, और फिर ऊपर से दोबारा नीचे आएगा, और ये ऑसिलेट यूँ करता रहेगा। चुनांचे ये अच्छी बात है कि इसके दो सॉल्यूशंस थे। ये मसला भी बहुत अच्छी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन की मदद से हल हो गया। आगे चलते हैं। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक स्प्रिंग है और एक मास है, और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है। इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये पिछले प्रॉब्लम से बहुत मुमासलत रखता है। डिस्टेंस d से इस मास को छोड़ा गया, और अब ये स्प्रिंग कंप्रेस होकर x से अंदर दब गया। हम ये जानना चाहते हैं कि x की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन इस्तेमाल करें। हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, और mg d साइन थीटा ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो शुरू में थी। तो ये d से मास नीचे आया है, और d साइन थीटा डिस्टेंस अलोंग द प्लेन बनता है। चुनांचे यहाँ से d की वैल्यू निकल आती है एस के एक्स स्क्वेयर्ड ओवर 2mg साइन थीटा। अब ये देखें कि हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। किस चीज़ की वेलोसिटी? उस मास की जो नीचे स्लिप होकर आया है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वेयर्ड है, इसको पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए, गोया कि mg d साइन थीटा। वहाँ से वेलोसिटी निकल आई एस स्क्वायर रूट ऑफ 2gd साइन थीटा। अब ये देखें कि हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड जो उसके अंदर भरी हुई पोटेंशियल एनर्जी है, वो mg इंटू एक्स प्लस डी साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यही तकाजा है। अब यहाँ दोबारा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आती है, और इसके भी इसी तरह से दो सॉल्यूशंस हैं, mg साइन थीटा बाई के इंटू 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2kd डिवाइडेड बाई mg साइन थीटा। यहाँ पर अगर आप साइन थीटा को 1 कर दें, जिसका मतलब ये कि थीटा इक्वल्स पाई बाई 2, तो ये पिछला प्रॉब्लम ही बन जाता है, और इसके ऊपर कुछ मज़ीद कहने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ सिर्फ एक इंक्लाइंड प्लेन है, और उसी तरह से जैसा कि हमने पहले किया था, एनर्जी कंजर्वेशन से ये प्रॉब्लम हल हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन से एक और प्रॉब्लम मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अंदर दबाया गया है, चुनांचे इसमें
पोटेंशियल एनर्जी थी और इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी दी गई उस बॉल को जो उसमें से निकला। अब ये बॉल एक पैराबोला पे चलकर नीचे ज़मीन की तरफ जा रहा है। ये ऊंचाई h से छोड़ा गया है और हम ये चाहते हैं कि ये डिस्टेंस d तय करे, तो वहाँ पर जो जिस्म है उसके साथ हम चाहते हैं कि ये टकराए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, गोया कि इस स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करना चाहिए ताकि ये डिस्टेंस d पे पहुंच सके। ये बहुत आसान प्रॉब्लम बनता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर्ड। क्योंकि ये स्प्रिंग दबा हुआ था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर्ड थी, तो जब ये निकला तो इसकी वेलोसिटी v0 थी और यहाँ से x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k इंटू v0। अब ये आप जानते हैं कि इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी अमल करती है, चुनाचे इसको सिर्फ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मिलता है और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें इसकी स्पीड वही रहेगी जो शुरू में थी, गोया कि v0। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू v0 इंटू t, और चूंकि ये नीचे भी गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर्ड। वहाँ से t की कीमत निकल आती है। मेरा मतलब ये कि h इक्वल्स हाफ gt स्क्वायर्ड को अगर आप सॉल्व करें t के लिए तो t की वैल्यू निकलती है स्क्वायर रूट ऑफ 2h ओवर g। ये आप d में डालें तो वहाँ से फिर v0 की वैल्यू निकल आई एज d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ g ओवर 2h, और उसको फिर आप डाल सकते हैं x के फॉर्मूले में, वो फार्मूला जो आपने पहले देखा था, x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k इंटू v0। तो यहाँ से फिर x भी निकल आया, x इज इक्वल टू d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ mg ओवर 2hk। अब क्या ये फार्मूला दुरुस्त है? आप सबसे पहले चेक करें कि डायमेंशनली ये सही है कि नहीं। ये तो मैं नहीं करूँगा, ये तो एक बहुत आसान चीज़ है। आप सिर्फ ये देखें कि h तो खैर लेंथ है, लेकिन k के क्या डायमेंशंस होने चाहिए, वो आप कहाँ से निकालेंगे? f इज इक्वल टू kx, ठीक है, माइनस kx, लेकिन एक ही बात है। लेफ़्ट साइड के डायमेंशंस मास इनटू एक्सेलरेशन है और राइट साइड के डायमेंशंस भी वही होने चाहिए, और चूंकि वहाँ x है तो वहाँ से k का निकल आए, k के डायमेंशंस निकल आए। तो आप ये चेक कर लीजिए कि x के डायमेंशंस यहाँ हमने सही निकाले हैं। जब मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात की थी तो उस वक्त प्रोजेक्टाइल मोशन को भी मैंने हल किया था, और चलिए अब देखते हैं कि अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन का उसूल उस पर लगाएं तो ये मसला किस तरह से हल हो सकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक गेंद या कोई ऐसी चीज़ फेंकी जाती है इस तरफ यूँ, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो शुरू में है उतनी ही बाद में होनी चाहिए। इनको इक्वेट करके हम अब इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स निकालेंगे, ये कि किस ऊंचाई पे पहुँचता है, ये कि कितना फासला तय करता है वगैरह। तो ये देखें कि k0 प्लस u0, जिसका मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब शुरू में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, गोया के हाफ m इंटू v0 इन द x डायरेक्शन स्क्वायर्ड प्लस v0 इन द y डायरेक्शन स्क्वायर्ड। ये v0x और v0y कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनी हाफ m v0 0x स्क्वायर्ड प्लस v0 y स्क्वायर्ड एंड देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है mgh, और y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, गोया कि v0y एट द मैक्सिमम इज इक्वल टू 0। चुनाचे राइट हैंड साइड हाफ m v0 x स्क्वायर्ड प्लस mgh के बराबर हुई, तो इन दोनों को आप बराबर कर लीजिए। यहाँ से h की वैल्यू निकल आती है एज v0 स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड थीटा ओवर 2g। अब ये साइन स्क्वायर्ड थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो
تو اس کا مطلب یہ کہ مختلف اینگلز پہ اگر آپ پھینکیں تو مختلف ہائٹس پہ یہ پہنچے گا. کس اینگل پہ پہنچنا چاہیے کہ یہ اپنے بالکل میکسیمم پاسبل ہائٹ پہ پہنچے؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ تھیٹا کو π/2 کریں گے تو یہ ادھر میکسیمم ہائٹ پہ پہنچے گا. اب یہاں سے آپ یہ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کس اینگل پہ پھینکنا چاہیے تاکہ یہ سب سے زیادہ فاصلہ طے کرے، اور اس کا جواب آپ کو پتہ ہے، یہ 45 ڈگریز ہے. تو آج کے لیکچر میں نے اسپرنگس کی بات کی اور پوٹینشیل انرجی ڈیو ٹو گریوٹی اس کی بات کی. یہ مثالیں بنتی ہیں کنزرویٹو فورسز کی، اور کنزرویٹو فورس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پاتھ پہ چلیں یا کسی دوسرے راستے سے جائیں تو آپ کو اتنا ہی کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ سے شروع کریں اور دوبارہ اس تک پہنچیں تو آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. تو کنزرویٹو فورسز کی یہ پہچان بنتی ہے. گویا کہ ہم کنزرویٹو فورسز کے لیے پوٹینشیل ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور وہ پوٹینشیل اس سے انڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کس پاتھ پہ چلے ہیں. تو یہ مثالیں جو ہیں وہ صرف کنزرویٹو فورسز کی تھیں، ہر ایک کے لیے نہیں. اب فرض کیجئے کہ ایک پارٹیکل کا پوٹینشیل V(x) بنتا ہے، یعنی کہ اس کی پوٹینشیل انرجی V(x) ہے، اور یہ x کا ایک فنکشن ہے. تو x کی مختلف ویلیوز پر V(x) کی مختلف ویلیوز ہیں. تو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ایک گراف رکھا ہوا ہے، وہ کافی جنرل سا ہے، اس کی شکل و صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک جسم اس پوٹینشیل میں حرکت کرتا ہے اور وہ فاصلہ ڈیلٹا ایکس طے کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اگر اس کی پوٹینشیل انرجی میں ڈیلٹا وی کا فرق آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈیلٹا وی میں فرق آیا کیونکہ اس کے اوپر کوئی کام کیا گیا، اور وہ کام کتنا تھا، اس کی مقدار کتنی تھی، F into delta x. So the change in potential is F into delta x، لیکن اس کے آگے ایک مائنس سائن ہے. وہ مائنس سائن کیوں؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر میں کسی اسپرنگ کو اندر دباؤں بالفرض، تو مجھے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے پوٹینشیل میں اضافہ ہوتا ہے، اسپرنگ کے پوٹینشیل میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو فورس ہے وہ ایکس کے مخالف سمت میں ہے. سو ڈیلٹا وی از اکول ٹو مائنس ایف انٹو ڈیلٹا ایکس. یہ مائنس سائن سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے انرجی کنسرو ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کو دبایا تو اس کا پوٹینشیل جو بڑھتا ہے وہ صرف اس لیے بڑھتا ہے کہ اس کے اوپر کام کیا گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلٹا وی از اکول ٹو مائنس ایف انٹو ڈیلٹا ایکس، اور اگر آپ ڈیلٹا ایکس کو چھوٹا کرتے چلے جائیں، مطلب یہ کہ لیٹ ڈیلٹا ایکس ٹینڈ ٹو زیرو، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ڈیریویٹو کو ڈیفائن کیا تھا اس وقت جو ڈیریویٹو کی ڈیفینیشن تھی، اٹ از the limit as delta x goes to 0, and so the force is equal to minus dv by dx. یہ ایک بڑا اہم فارمولا بنتا ہے. جو پوٹینشیل میں نے آپ کو دکھایا اس کا ڈیریویٹو دیکھتے ہیں کہاں کہاں کیا ہے. تو جو چوٹیاں ہیں اس پوٹینشیل کی اور وہ پوائنٹس جہاں اس کا ٹینجنٹ فلیٹ ہے، وہاں پر پوٹینشیل کا ڈیریویٹو زیرو ہے، گویا کہ ڈی وی بائی ڈی ایکس زیرو ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہاں پر فورس کی ویلیو بھی زیرو ہے. تو یہاں آپ دیکھیں تو ادھر آپ کو 1 2 3 ایسی جگہیں دکھائی دیتی ہیں جہاں پر پوٹینشیل زیرو ہے اور یہ میکسیمم پر ہے، لیکن 2 ایسی جگہیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں گویا کہ بی اور سی جہاں پر پوٹینشیل منیمم ہے اور وہاں بھی فورس زیرو ہے. تو یہ 2 مختلف قسم کی سچویشنز بنتی ہیں. ایک سچویشن میں
فورس زیرو ہے لیکن یہ پیک پر ہے، اس پوٹینشیل کی چوٹی پر ہے، اور دوسری سچویشن یہ بنتی ہے کہ وہ منیمم پر ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے، لیکن وہ فرق میں ابھی نہیں، بعد میں آپ کو بتاؤں گا. بہر صورت یہاں سے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر پوٹینشیل آپ کو دیا ہوا ہو v ایز اے فنکشن آف x، تو وہاں سے آپ فورس نکال سکتے ہیں. اس کی ایک میتھمیٹیکل مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ ایک خاص قسم کا فنکشن ہے، پوٹینشیل فنکشن ہے. v آف x از اکول ٹو -3 اوور x ٹو دا پاور 6 + 7 اوور x ٹو دا پاور 12، اور اس کو میں نے پلاٹ بھی کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب x کی قیمت کم ہوتی ہے، جو x 0 کو اپروچ کرتا ہے، تو 1 اوور x ٹو دا پاور 12 یہ تو بہت تیزی سے بڑھے گا اور پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھے گا. چنانچہ جیسے جیسے آپ لیفٹ کی طرف جاتے ہیں تو کرو اوپر اٹھتی ہے، لیکن جب x کی ویلیو بڑھتی ہے تو پھر جو پہلی ٹرم ہے -3 اوور x ٹو دا پاور 6 وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، وہ دوسری ٹرم سے بڑی ہے. چنانچہ یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے ایک حد کے بعد. اب یہاں سے آپ ڈفرینسیشن سے فورس نکالیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ڈفرینشیشن پڑھی تھی، میرا خیال ہے دوسرا یا تیسرے لیکچر میں، تو اس وقت میں نے کہا کہ اگر کوئی فنکشن x ٹو دا پاور n پر ڈپینڈ کرتا، سو اف یو ہیو y ایکولز x ٹو دی n، جب آپ اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو dy بائی ڈی ایکس از n x ٹو دا پاور n-1. وہ آپ یہاں پر اپلائی کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ x ٹو دا -6 پہ لگاتے ہیں تو d بائی ڈی ایکس آف x ٹو دا -6 از -6 اوور x ٹو دا پاور 7. تو یہاں پر فورس یہ بنی -18 اوور x ٹو دا 7 + 84 اوور x ٹو دا پاور 13. یہ زیرو کس پوائنٹ پہ ہے؟ اگر آپ f کو زیرو کر دیں تو x کا سولوشن بنتا ہے 14 ڈیوائڈیڈ بائی 3 ٹو دا پاور 1/6. تو یہ ساری باتیں کنزرویٹو فورسز سے متعلق تھیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، آپ پوٹینشیل صرف کنزرویٹو فورسز کے لیے ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں، قدرت میں بیشتر فورسز نان کنزرویٹو ہیں، اور ان میں فرکشن اور ایئر ریزسٹنس ہے. ان کے لیے پوٹینشیل آپ نہیں ڈیفائن کر سکتے. وجہ اس کی بہت واضح ہے. جیسا کہ ہم نے شروع ہی میں دیکھا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو گھسیٹتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں. اگر کنزرویٹو فورس ہو تو آپ جب اس جسم کو دوبارہ اپنے اوریجنل پوائنٹ پر لاتے ہیں تو اس وقت ورک ڈن از زیرو. دیکھیں اس کو جب کھینچتے ہیں تو کیا ہوتا، تو اس کو جب میں یوں کھینچتا ہوں اور دوبارہ اپنے اوریجنل پوزیشن پر لاتا ہوں، تو اس پہ تو مجھے کام کرنا پڑا. میرے ہاتھ میں جو دھاگا ہے اس کو میں نے کھینچا، گویا کہ کام ہوا، مجھے کام کرنا پڑا. تو پھر یہ انرجی گئی کہاں سے؟ میں نے جو اس کے اوپر کام کیا، کیا وہ ضائع ہو گیا؟ اگرچہ ہمیں وہ اس وقت نظر نہیں آتا، لیکن یہ ضائع نہیں ہوا، یہ کام ضائع نہیں ہوا. انرجی نے مختلف روپ اختیار کیے ہیں. اب یہاں جب میں نے اس کو یوں گھسیٹا تو رگڑ کی وجہ سے اگر آپ یہاں پر ٹیمپریچر میجر کر سکتے تو آپ یہ نوٹ کرتے کہ میز تھوڑی سی گرم ہو گئی اس کو گھسیٹنے کے نتیجے میں. خیر جب ہم ہاتھ کو یوں رگڑتے ہیں زور سے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں، اور یہ رگڑ کی وجہ سے. اس کے علاوہ آپ نے یہ آواز بھی سنی تھی نا، یہ دیکھیں گھسیٹنے کی آواز. تو اس کی کچھ توانائی جو ہے وہ آواز یعنی کہ ساؤنڈ انرجی میں تبدیل ہوئی. تو انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ کبھی اس بھیس میں ہوتی ہے، کبھی اس میں بدلتی رہتی ہے، لیکن یہ ضائع نہیں ہوتی. یہ کس طرح سے قائم رہتی ہے، یہ پھر ہمارے اگلے لیکچرز کا موضوع بھی بنے گا.